السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو ساؤنڈ لائک نیٹو سیریز میں خوش آمدید کہا جاتا ہے کیونکہ اس سیریز کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی بولیں تو آپ کو نیٹو کی طرح لگنا چاہیے، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ایڈیمز کے مناسب اور پراپر استعمال سے آپ کی فلوئنسی کو 4 چاند لگتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی فلوئنسی کو اور اپنے ایکسپریشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم کہ اینگر کے ریلیٹڈ جو بھی ایڈیمز ہیں اس کا کور کریں گے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ ٹو بی فیڈ اپ، اس کا مطلب ہوتا ہے annoyed especially with a situation that has existed for a long time۔ اکتا جانا، I am fed up with trying to live with such a notorious person۔ میں ایک ایسے پرسن کے ساتھ رہ کر جو کہ بہت بدنام ہے، میں تنگ آ چکا ہوں، اکتا چکا ہوں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایکسپریشن ہے at wits ends۔ at wits ends، at wits end، to be so worried or annoyed that you do not know what to do next۔ برداشت سے باہر ہو جانا اور اتنی کنفیوز ہو جانا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے۔ اس حد تک آپ غصے اور کنفیوژن میں مبتلا ہو جانا۔ I am at my wits end struggling to keep things in order۔ Next، had it up to here۔ had it up to here، اس کا مطلب ہوتا ہے annoyed by something and will not accept anymore۔ کسی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے بہت زیادہ ناراض ہونا اور اس طرح کی کوئی اور حرکت جو ہے مزید آپ برداشت نہیں کریں گے۔ I have had it up to here with this company۔ میں اس کمپنی پر بڑی مشکل سے چلتا آ رہا ہوں، اب اس کے ساتھ چلنا میرا مشکل ہو گیا ہے۔ اس صورتحال میں آپ کہیں گے I have had it up to here with this company۔ throw a fit، throw a fit، be very shocked or angry۔ کسی بات کی وجہ سے بہت زیادہ شاکڈ یا غصے ہونا، بہت زیادہ ناراض ہونا، تو اس صورت میں اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں throw a fit۔ اس کا ایکویولنٹ جو ہے وہ ایڈیم ہوتا ہے go off the deep end۔ go off the deep end یا go spare، do this is not blow a fuse۔ یہ تمام کے تمام جو ایڈیمز ہیں ان کا تقریباً ایک ہی مطلب ہے، بہت زیادہ ناراض ہونا یا کسی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں ہو جانا۔ تو اس کو ہم کچھ یوں استعمال کریں گے My brother would have a fit if he heard that۔ میرا بھائی بہت زیادہ ناراض ہوگا اگر اس کو اس بات کا پتہ چلا یا اس نے یہ بات سن لی۔ Someone's blood is up، one is in a fighting mood۔ جب کوئی شخص لڑنے کے موڈ میں ہو اس کو ہم کہتے ہیں پڑھا چڑھا ہونا، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایڈیم کے طور پہ someone's blood is up۔ When Shahzad's blood is up he shouts out at his employees۔ When Shahzad's blood is up he shouts out at his employees۔ جب شہزاد کا پڑھا چڑھا ہوتا ہے تو وہ اپنے ملازموں پہ چیختا چلاتا ہے، ان سے غصے ہوتا ہے۔ To be after someone's blood، کسی کا خون لینے پہ درپا ہونا۔ To want to harm or punish someone، کسی کو نقصان پہنچانے پہ درپے ہونا، خون پینے کے درپے ہونا۔ اس کا ایکویولنٹ ہے اسی کا سیم میننگ میں out for blood ہونا یا پھر مار دھاڑ کرنے پر تلا ہونا، یہ بھی اسی ایڈیم کے ایکویولنٹ ہے۔ اس کو ہم فقرے میں کچھ یوں استعمال کریں He is after Suleiman's blood۔ He is after Suleiman's blood because he deceived him in the business۔ وہ سلیمان کا خون پینے پہ درپے، اس کو نقصان پہنچانے پہ درپے ہے، کیونکہ اس نے اسے بزنس میں دھوکہ دیا ہے۔ نیکسٹ، drive someone up the wall۔ someone، کسی کو دیوار سے لگا دینا، اردو میں اس کا بنتا ہے کسی کو دیوار پہ لگا دینا۔ make someone very irritated or angry، کسی کو بہت زیادہ اریٹیٹ کرنا یا اس سے غصہ دلانا۔ اس صورتحال میں ہم کہہ سکتے ہیں drive someone up the wall، کسی کو دیوار سے لگا دینا۔ The neighbor's loud music every weekend drive him up the wall۔ ہمسایوں کا ہر ویکینڈ پہ بلند آواز میں میوزک نے اس کو دیوار سے لگا دیا، اس کو بہت زیادہ اریٹیٹ کیا۔ Drives یا send someone round the bend یا twist۔ To annoy someone، کسی کو ناراض کرنا، کسی کو اریٹیٹ کرنا، اس صورتحال میں کے لیے ہم کہتے ہیں drives یا send someone round the bend یا twist۔ شمیم's harsh word drive ثنا round the twist۔ شمیم کے تلخ الفاظ نے ثنا کو round the twist دیا، بہت زیادہ غصہ دلایا۔ rub someone up the wrong way۔ rub someone up the wrong way۔ irritate اور repel someone، کسی کو بہت زیادہ اریٹیٹ کرنا یا ریپیل کرنا، کسی کو ناراض کرنا، غصہ دلانا۔
اس صورتحال میں ہم کہتے ہیں rub someone up the wrong way. اسی کا ایکویولنٹ ہے get یا put someone's back up. ruffle someone's feather. اس کا ایکویولنٹ ایک اور بھی ہے ruffle someone feather. Smear always manage to say something to rub him up the wrong way. سمیر کچھ نہ کچھ ایسی بات کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے غصہ آتا ہے. put یا send the cat among the pigeons. put یا send the cat among the pigeons. بلی کو کبوتروں کے درمیان میں چھوڑنا. cause furious argument or discussion by doing or saying something. بہت سارے لوگوں کو غصہ دلانے کے لیے کوئی بات کرنا یا کہنا. کیبنٹ put the cat among the pigeons by suggesting reduction in the pension. کابینہ نے پینشن میں کمی کر کے بہت سارے لوگوں کو غصہ دلایا. not be on speaking terms. refuse to speak to them because you are angry with them. کسی سے ناراض ہونے کی وجہ سے اس سے بات کرنے سے گریز کرنا، قطع کلامی کرنا، اس کو کہتے ہیں not be on speaking terms. Sumbul is not on talking terms with her brothers for many years. give someone an earful. کسی کو سرزنش کرنا. angrily tell the person what you think. کسی کو غصے میں بتانا کہ تم کیا سوچ رہے ہو، اس کے لیے ہم کہتے ہیں give someone an earful. خوب خبر لینا یا سرزنش کرنا، اردو میں اس کا بنتا ہے. ایکویولنٹ ہے give someone a piece of your mind. give someone a piece of your mind. اور اس طرح کا ایڈیم جو ہے وہ CSS PMS میں آیا ہوا ہے. she gave an earful to her child for watching TV for a long time. she gave an earful to her child. اس نے کافی دیر تک ٹی وی دیکھنے پر اپنے بچوں کی سرزنش کی. تھینک یو. یہ تھے تمام کے تمام اینگر کے ریلیٹڈ مین جو ہے بیسک اور کامن ایڈیم جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یہ جن کو بڑی تفصیل سے آپ کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.